اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 96 تا 99 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا، اس سے تم اور تمہارے قافلے والے فائدہ اٹھاؤ، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے، نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پیغام پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ کے تم چھپا رہے ہو۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا۔ ناظرین، امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سمندری شکار سمندر اور دریا سے حاصل شدہ تازہ شکار ہے، اور طعاموں سے مراد وہ مچھلی ہے جسے خشک کر کے سفر کے لیے توشہ بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری مشہور روایت میں ہے کہ سعید البحر سے مراد وہ شکار ہے جو سمندر سے زندہ حاصل کیا جائے، اور تعاون سے مراد وہ شکار ہے جسے سمندر ساحل پر پھینک دے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طعام بحرن سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سمندر میں ہے اور اس کا پھینکا ہوا طعام ہے جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ متاع لکم وللسیارۃ، اس سے تم اور تمہارے قافلے والے فائدہ اٹھاؤ۔ ناظرین، سیارن کی جمع ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساحل سمندر کے قریب رہنے والوں اور دوسرے مسافرین کے لیے
توشہ ہے۔ جو لوگ سمندری مقامات پر رہائش پذیر ہوں وہ تو تازہ شکار کر لیتے ہیں اور مردہ مچھلی ان کا طعام ہے، یہ شکار کر کے اسے خشک کر لیتے ہیں اور یہ مسافروں اور ساحل سے دور رہنے والوں کے لیے زاد راہ کا کام دیتا ہے۔ اس قسم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے مردہ مچھلی کے حلال ہونے پر اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے، اور اس روایت سے بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا۔ میں بھی ان میں شامل تھا، ابھی ہم رستے میں ہی تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب اپنا اپنا زاد راہ لا کر جمع کر دیں۔ میرے پاس کھجوریں تھیں، وہ ہمیں اس ذخیرہ میں سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہے یہاں تک کہ یہ ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملنے لگی، حالت نازک ہو گئی۔ آخر کار ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر ہم ٹیلے کی مانند ایک زخیم مچھلی مل گئی جسے 18 دن تک وہ لشکر کھاتا رہا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 2 پسلیوں کو نصب کرنے کا حکم دیا اور ایک اونٹنی سوار کو اس کے نیچے سے گزرنے کے لیے کہا۔ وہ نیچے سے گزر گیا اور بالائی حصہ کو چھو بھی نہ سکا۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراہم کیا ہے، اگر اس کا گوشت تمہارے پاس ہے تو لاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس میں سے کچھ گوشت پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ناظرین، بعض مفسرین اس طرح کی ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک ٹیلا نما مچھلی تھی جس کا نام عنبر تھا۔ ہم 300 افراد تھے اور اس مچھلی کا گوشت 1 ماہ تک ہم نے کھایا۔ جو گوشت بچ گیا تھا اسے خشک کر کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور مدینہ پہنچنے پر وہی واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پانی کی محدود مقدار بھی رکھ سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ وضو کر لیں تو پیاسے رہ جانے کا اندیشہ ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کی مردہ مچھلی حلال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس اثناء میں ٹڈیوں سے ہمارا سامنا ہوا۔ ہم نے لاٹھیوں اور کوڑوں کے ساتھ انہیں مارنا شروع کر دیا، وہ مر کر ہمارے پاس گر پڑتی۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہم انہیں کیا کریں، ہم تو حالت احرام میں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندری شکار میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، یعنی
ان کا شکار کر کے بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں تفصیلاً ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں گزر چکا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر خشکی کے شکار کی حرمت پر دلالت ہے۔ اگر محرم نے جان بوجھ کر شکار کیا تو نہ صرف گناہ گار ہوگا بلکہ تاوان بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر غلطی سے شکار کر لیا تو تاوان لازم آئے گا اور اس کا کھانا اس پر حرام ہے، کیونکہ اس کے حق میں بمنزلہ مردار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول میں یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسرے احرام والوں اور غیر احرام والوں کے لیے بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شکاری نے اس میں سے کھا لیا تو کیا دوبارہ فدیہ لازم ہوگا؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہاں، 2 گنا تاوان لازم ہوگا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ محرم شکاری اس کو ذبح کر لے اور پھر کھا بھی لے تو 2 کفارے لازم ہو گئے۔ اور دوسری بات کہ اس کے کھانے کی وجہ سے کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ اس کی توجیہ حضرت ابو عمرو بن حفظ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کی ہے کہ حد جاری ہونے سے پہلے اگر زانی بار بار وطی کر لے تو اس پر ایک ہی حد جاری ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شکار اس نے کھایا تھا صرف اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن خالد الکلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ الماسور ابو ثور کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر محرم نے شکار کو قتل کر دیا تو صرف اسی کا کفارہ لازم آئے گا۔ اس میں سے کھانا اس کے لیے حلال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کھانا مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ نہ وہ شکار تم نے خود کیا ہو اور نہ ہی وہ تمہارے لیے کیا گیا ہو۔ اگر غیر محرم نے شکار کر کے محرم کو ہدیہ کر دیا تو بعض حضرات مطلق جواز کے قائل ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں اس کے لیے شکار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ناظرین، جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا بھگتان کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عائد کردہ قانون کی پابندی کرو۔ اس نے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ کعبہ مربع شکل کی ایک عمارت ہے، اس لیے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ ہر مربع گھر کو عرب میں کعبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مقاتل بن سلیمان البلخی رحمۃ اللہ علیہ سنی مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کعبہ دوسرے مکانوں سے منفرد ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تکعبۃ البیت الحرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا اور اس کی حرمت کی عظمت ظاہر فرمائی۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کی پیدائش والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا۔ قیامن سے مراد ہے لوگوں کے دین اور درستی کا ذریعہ۔ دین کی درستی کا ذریعہ تو اس بات سے ظاہر ہے کہ اس کا حج کیا جاتا ہے اور دوسرے شعائر کی ادائیگی بھی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور دنیاوی درستگی کا ذریعہ ہونا اس لیے حرم کے اندر لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور یہاں پہنچ کر لوگوں کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے بیت اللہ شریف کو ان لوگوں کے لیے سہارا بنا دیا ہے جن کا کوئی سہارا نہ ہو، یعنی ان کا کوئی ایسا رئیس نہ ہو جو قوی کو ضعیف پر، گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو نیکی کرنے والے اور ظالم کو مظلوم پر ظلم کرنے سے روک سکے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کعبہ اور اس کی حدود جانوروں کے لیے امن گاہ ہیں، اس طرح کعبہ انسانوں کے حفظ و بقا کا بھی سبب ہے۔ قیام اصل میں قوام تھا، واو کا ما قبل مکسور تھا، اس لیے اسے یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تفسیر المنار میں ہے کہ والمراد بہ ما یقم بہ امر الناس، یعنی کعبہ مقدسہ تکوینی اور تشریحی دونوں لحاظ سے لوگوں کے حفظ و بقا کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، تکوینی لحاظ سے تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عزت و عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسی مستحکم کر دی ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی دین نہ تھا، اور قتل و غارت کی گرم بازاری تھی، اس وقت بھی یہاں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا۔ باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو اس کی طرف بھی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ گرد و نواح کا علاقہ سب صحرا اور ریگستان تھا، لیکن تجارتی قافلوں کی یہی منڈی تھی۔ عرب کے گوشہ گوشہ سے لوگ یہاں سے جمع ہوتے اور کاروبار کرتے تھے۔ یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی برکت تھی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے رب تو لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور تشریعی طور پر اس طرح کہ حج و عمرہ کی عبادات یہاں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی گوشہ میں ہو، نماز کے وقت کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر دنیا کے کونا کونا سے کلمہ گو کھچے چلے آتے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ نوع انسانی کے لیے اسی جگہ سے عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا، اور مصلح اعظم اور سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مولد و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے جہان میں سے اسی خاک پاک کو حاصل ہوگا۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بیت اللہ کے علاوہ باقی 3 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یعنی حرمت کے مہینے یہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان کی حرمت کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں کیا گیا ہے۔ تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ دوسری چیز ہے والہدیہ،
قربانی کے جانور، اور تیسری چیز والقلائدہ، پٹے والے جانور ہیں۔ ناظرین، ان کا ذکر بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ یہ سب چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ بیت اللہ شریف خود بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ حج، طواف، زیارات، صفا و مروہ، منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ بھی شاعر اللہ میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ناظرین، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعظم شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے شاعر اور قرآن حکیم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، بیت اللہ شریف اور نماز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین کے باقی اہم اصولوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وحدانیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک اہم اصول ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی دین کا جزو ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے تمام خفیہ راز جانتا ہے، اور تمہیں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ان کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، اسی لیے اس نے بیت اللہ شریف کو مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ جب تک مسلمان اس مرکز سے منسلک رہیں گے ان کو عزت حاصل رہے گی۔ جب اس مرکز کا تصور دلوں سے جاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کا تصور بھی دلوں سے مٹ جائے گا، اور مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ثواب کا وعدہ اور عذاب کی دھمکی بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور پھر اس پر جمع رہے تو اس کے لیے عذاب کی دھمکی ہے، اور جو احکام کی پابندی کرے اور خلاف ورزی سے باز رہے اس کے لیے ثواب کا وعدہ ہے۔ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑو گے تو اس کی پکڑ بھی آئے گی۔ جس طرح احرام کا قانون توڑنے پر تاوان عائد کیا گیا، اسی طرح کعبہ کی مرکزیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے اور اس کے احکام کی پیروی کرو گے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ گے تو پھر وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا وہ دونوں صفات کا مالک ہے، یعنی وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پیغام پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں اور تمہارے خلاف حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب تک تعمیل میں کوتاہی کرنے کا تمہارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تم تک پہنچ گیا ہے، اب اس پر پابندی تمہارا فرض ہے۔ اس لیے تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اسے بھی اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آئندہ آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔